ایک بہت ہی مالدار عورت تھی اور اس کا گھر تو بہت بڑا تھا، اس کے پاس بنگلہ تھا، گاڑی تھی، اولاد کے بہت اچھے کام تھے، اور اس کے گھر کے قریب کے اندر ایک بہت ہی نادار غریب بیچاری عورت رہتی تھی۔ اس کے پاس میں کھانے کے لالے تھے، کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، فاقے وغیرہ ہوتے رہتے تھے اس کو تو بیچاری کو، کیونکہ اس کے پاس میں کوئی کمانے دمانے والا تھا نہیں۔ وہ جیسے تیسے اپنی سانسیں پوری کر رہی تھی، اپنی زندگی کو ویتیت کر رہی تھی۔ اور یہ جو مالدار عورت تھی، اس کے پاس میں سب کچھ تھا، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس میں، بہت کچھ تھا اس کے پاس میں، بہت پیسہ تھا، بنگلے تھے، گارڈن تھا، گاڑیاں تھیں، بہت کچھ تھا اس کے پاس میں۔ اب ہوتا یہ ہے، ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا جو بڑا دل نشیں ہے، مزہ آ گیا اس کو پڑھ کر کے، اس کو سن کر کے۔ یہ جو عورت تھی ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ میں باہر گئے ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں کئی مہمانداری ہے، کہیں سے واپس آ رہے تھے یہ لوگ اپنے گھر کو۔ تو گھر کو آتے وقت اپنے گھر میں ڈائریکٹ داخل نہ ہونے کے بجائے وہ اپنے پڑوسن کے گھر میں چلی گئی اپنے بیٹے کو لے کر کے، اور اپنی پڑوسن سے بولی کہ مجھ کو نمک چاہیے، مجھ کو نمک دے دو تھوڑا سا۔ اس نے جو تھا، اس کی پڑوسن نے، جو غریب پڑوسن تھی، اس نے اس کو مالدار عورت کو نمک دے دیا۔ اب یہ نمک لے کر کے تھوڑا سا پڑیا وغیرہ میں باندھ کر کے یہ واپس آنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بیٹے نے کہا کہ ماں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، کل آپ نے مجھ سے سودا منگوایا سامان، تو اس میں جتنی بھی چیزیں میں اور کوموڈیٹیز وغیرہ سب کچھ لے کر کے آیا تھا، اس میں نمک بھی شامل تھا۔ آپ نے ان کے پاس میں جا کر کے ہمارے پاس جو چیز موجود ہے پھر بھی جا کر کے کیوں کہا کہ مجھے نمک چاہیے؟ آپ نے نمک مانگا کیوں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، کیوں مانگا آپ نے نمک ان سے؟ وہ تو ویسے بھی غریب ہیں، تو کیا ضرورت تھی ان غریب کو پریشان کرنے کی نمک کے لیے، حالانکہ وہ چیز ہمارے یہاں تو پہلے سے موجود ہے۔ تو اس نے بڑا شاندار جواب دیا، اس عورت نے، وہ جو مالدار عورت تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ تو کل سامان لے کر کے آیا تھا تو اس کے اندر نمک بھی شامل تھا، ایسی بات نہیں کہ مجھے پتا نہیں، مجھے پتا ہے، لیکن میں صرف اس لیے مانگنے کے لیے گئی تھی اس کو، کیونکہ یہ بیچاری نادار غریب ہے، اس کا کمانے دمانے والا کوئی نہیں، یہ رہتی بہت پریشان ہے۔ اب ہمارے گھر کے اندر ہی آتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چیزیں مانگنے کے لیے، کبھی کھانے کے لیے گیہوں، کبھی آٹا، کبھی کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے آتی رہتی ہے۔ یہ چاول وغیرہ مانگنے کے لیے آ جاتی ہے، چینی مانگنے آ جاتی ہے، کچھ بھی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا تو کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے اس پر ترس آتا ہے بہت زیادہ۔ اب میں اس کے پاس میں کچھ مانگنے کے لیے اس لیے آ گئی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو اس کو مجھ سے مانگنے میں شرمندگی محسوس ہونے لگے، اور اس کو کبھی ایسا لگنے لگے کہ میں کب تک مانگتے رہوں گی، اور یہ بیچاری فاقوں سے اور پریشانی میں جو ہے اپنی زندگی گزارے، راتوں رات بھی پریشان رہے، دن میں بھی پریشان رہے۔ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو اس طرح کی حالت میں نہ چھوڑوں، کیونکہ میرے نبی نے مجھ کو سکھایا تو یہی ہے۔ بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ نبی پاک پہلے میں اس عورت نے بہرحال یہ بات کہہ دی، بیٹا بھی بڑا متاثر ہو گیا کہ کیا ماں دی ہے مجھے، میرے رب نے مجھے کیا ماں دی ہے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ وہ کام ہے جن سے پروردگار عالم بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ ایسے سلوک کرنے والے لوگوں کے بارے میں روایتیں موجود ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ آپ تو اتنے حقوق بیان فرماتے تھے پڑوسیوں کے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کی زبان سے یہ پڑوسیوں کے حقوق بار بار سنتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے عنقریب ہی پڑوسیوں کے بارے میں کوئی وراثت کا حق اور وراثت کا فرمان بھی جاری ہو جائے گا، جس قدر نبی پاک پڑوسیوں کے حقوق بیان فرماتے تھے۔ یہاں تک باتیں آپ نے بیان فرما دی کہ تمہارے گھر میں کچھ کھانا بنتا ہے، اچھا گوشت وغیرہ کچھ بھی، تو ایسا کرو اس کے اندر تھوڑی سبزی بڑھا دو، کچھ نہیں تو شوربہ بڑھا دو، تاکہ اپنے پڑوسی کے پاس میں بھیج دو، تمہارے ہوتے ہو تمہارا پڑوسی جو بھوکا رات کو سونا نہیں چاہیے۔ مطلب اس طرح کی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول نے بڑا دھیان رکھنے کا حکم فرمایا اپنے پڑوسیوں کا۔ یہ نہیں کہ پڑوسی کو ٹوکتے رہے، یہ نہیں کہ پڑوسی کو تاکتے رہے، گھورتے رہے، جلتا رہے، اس کے خلاف لگاتا ہوا رہے، اس کے سامنے دکانوں پر بیٹھ جائے، اور جو بھی اس کی دکان پر بیٹھنے کے لیے آئے رہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے، اس کو بدنام کرے۔ یہ نہیں، اس کا بھلا چاہے، اس کی تعریف کرے، اس کی برائی ہوتی ہو تو اس برائی کو روکے۔ بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کے روایات کے مطابق۔ بہرحال تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اب دیکھو جو لوگ، ایک تو یہ ہے احسان کرتے ہیں، یہ کتنی بہترین کہانی تھی، بہترین عورت تھی۔ ایک تو لوگ احسان کر دیتے ہیں تو اس کو احسان کو بار بار جتاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کی وعید سنائی ہے اس انسان کو جو احسان جتائے، احسان کرے اور پھر احسان جتائے۔ اور یہ بیچاری احسان کر رہی تھی یہ عورت، لیکن کتنی نیک تھی، احسان کرنے کے باوجود بھی یہ چاہتی تھی کہ اس کو احساس نہ ہو کہ میں اس کے اوپر احسان کر رہی ہوں۔ تو یہ صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل جو کرتا ہے نا، یہ اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں۔ جو انسان احسان جتا رہا ہے کسی انسان پر، وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ عمل خدا کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا۔ وہی تو، جو خدا کے لیے عمل نہیں کیا گیا اس کا کوئی ثواب نہیں، وہ خالص ریا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے پڑوسیوں کے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو احادیث سیکھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.